السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 82 ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہر درس اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ غیب کی باتوں پر ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض۔ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم پوری زمین کو اپنے قبضے میں کر لے گا اور آسمان کو لپیٹ دے گا۔ دونوں سے کی کیفیت صحیح معنی میں تو یہ ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ زمین کو کیسے ہاتھ میں لے گا، آسمان کو کیسے لپیٹے گا۔ ان دونوں کا ایک جملے میں مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر رب ذوالجلال کا کنٹرول ہوگا۔ اس کے بعد کنٹرول ہونے کے بعد پوچھے گا، کہے گا کہ ثم یقول انا الملک، میں آج بادشاہ ہوں۔ دنیا میں تم لوگوں نے بڑی بادشاہت کی، دادا گیری کی، کسی نے ظلم کیا، کسی نے لوگوں کو ستایا، کتنے قسم کے گنڈے ٹیکس وصول کیے، ہزاروں لاکھوں چیزیں لوگوں نے، مافیا کا پورا گروہ ہر لائن میں موجود ہے، سمندر میں بڑے بڑے ڈکیتیاں پڑتی ہیں۔ تو وہ سب سے خطاب ہو کر کے وہ جتنے لوگ اپنے آپ کو دنیا میں متکبر جانتے تھے اور اللہ کے بندوں کو ستاتے تھے، ان سے پروردگار عالم خاص خطاب ہے۔ ویسے تو سب سے ہے کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، وہ جو دنیا میں دادا گیری کرتے تھے، دنیا میں جو بادشاہت کرتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کہے گا کہاں ہیں بادشاہ لوگ؟ کسی کی تو مجال ہی نہیں ہوگی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود گھبرائے ہوئے ہوں گے، عام آدمی کی تو کوئی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کیا پوزیشن ہوگی۔ پروردگار عالم پھر خود آواز دے کر کے کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا، سارے لوگ سن مار جائیں گے، للہ الواحد القہار، کہ صرف اور صرف آج بس۔ یہ وہ جملہ ہے جو عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ للہ الواحد الرحمن، یہ نہیں کہا کہ آج رحمان، اللہ جو رحمان ہے اس کی بادشاہت ہے، نہیں، کیونکہ ناراضگی کے ٹائم پر یہ ناراض ہو کر کے بول رہا ہے۔ دنیا میں شرارتوں والے آج پکڑے گئے ہیں، آج سب سامنے آئے ہیں۔ اس دنیا میں بہت ستایا گیا لوگوں کو، اور بعض لوگوں نے سمجھایا بھی، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں پروردگار عالم اس لیے اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ للہ الواحد القہار، آج زبردست طاقت رکھنے والا، جو بڑا غصہ والا ہے، اس کی آج حکومت ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ تو یہ قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر کھینچا ہے پروردگار عالم نے۔ اس کے بہت سی تشریح لوگوں نے کی، الگ الگ انداز میں کی گئی۔ دو تین باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اسی عقیدے پہ مرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے عمل کے علاوہ کسی دوسری بنیاد پر قیامت میں بچ جائیں گے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ آج آپ دیکھتے ہیں جو یہ پوری پیری مریدی کا دھندا جو چل پڑا، حالانکہ تصوف ایک بہترین چیز تھی۔ جو اصل تصوف تھا کہ لوگوں کے دلوں کو اور زبان کو ایک کرنا،
یہ اصل کام تھا تصوف کا، دل کی صفائی کرنا۔ تصوف داخل ہو گیا پیشے میں، تصوف داخل ہو گیا جب ہمارے بریلوی علماء کے ہاتھ میں اب صرف اور صرف دھندا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس بنیاد پر اس کا پیر چومتے ہیں، اس کا ہاتھ چومتے ہیں کہ یہ قیامت میں ہم کو کیا کر لیں گے، یہ بچا لیں گے۔ یہ سیم عقیدہ یہودیوں کا ہے، یہی عقیدہ قریش کا، کافروں کا تھا حضور کے زمانے میں، کہ یہ جن لوگوں کی ہم سیوا کرتے ہیں، جن کو ہم خوش کرنے کے لیے ان کو پھول مالا چڑھاتے ہیں، کیوں چڑھا رہے ہیں؟ یہ قیامت میں ہمارے کام آئیں گے۔ آج بھی جو غیر مسلم عبادت کرتا ہے، وہ لے جا کر کے دودھ چڑھاتا ہے، ناریل چڑھاتا ہے، اس دو وجہ ہے۔ ایک وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کا فائدہ بھی ہم کو مل جائے گا، ان کا آشیرواد ہمارے اوپر ہوگا اور ہم اپنی زندگی پار کر لے جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد، کیونکہ غیروں کے یہاں بھی مرنے کے بعد کا نرک کہتے ہیں جہنم کو، بیکنڈ کہتے ہیں جنت کو، نرک اور بیکنڈ کا ان کے پاس بھی تصور ہے، تو وہاں یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے۔ یہی اب سیم عقیدہ ہمارے دلوں میں بھی ہوتا گیا ہے۔ وہ جو آپ اس کا پیر چوم رہے ہیں، اب تو اگر آپ تو یہ جب سے واٹس ایپ کی دنیا شروع ہوئی ہے اور سوشل میڈیا، آپ دیکھیں دینداری کے نام پر مسجد میں بیٹھ کر کے وہ ایک کاب ہو کرتے ہیں، سارے لوگ مسجد میں ناچتے رہتے ہیں، مسجد ہے باقاعدہ۔ اور یہ سب اب چیزیں ایسی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس سے زیادہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ اصل جو سیدھا سادہ دین تھا وہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں ہے۔ اور خاص کر اس میں پاکستان کا جو علاقہ ہے، اس میں تو پاکستان میں دین، جن لوگوں کے پاس دین ہے بہت اچھا ہے، لیکن بربادی بھی جتنی ہے نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خاص کر یہ آپ کے پنجاب کا علاقہ، جو بھارت کا بھی پنجاب ہے، ان کا بھی پنجاب ہے، پنجاب کا جو علاقہ ہے اس میں تو خرافات کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنی خرافات ہیں۔ سب آدمی نے اپنا اپنا مذہب بنا رکھا ہے، اپنا اپنا فرقہ بنا رکھا ہے، اور سب وہ جو جس کو ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بیٹھا ہوا ہے، سب اس کو لا کر ہاتھ میں پیسہ دے رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ قیامت میں یہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ پروردگار عالم پوچھے گا کہ وہ جو قیامت میں جن پر آپ عقیدہ رکھتے تھے کہ کام آئیں گے، وہ کہاں ہیں؟ آج کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قیامت میں سنی جائے گی، جتنے بھی ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب سے زیادہ پروردگار عالم اگر سنے گا کسی کی تو کس کی سنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں تم کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ بہت سے سمے ایک جملہ بول رہا ہوں، یہ حضور کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کو جہنم میں جانے ہی نہیں دوں گا، چاہے کتنا بڑا گناہ ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ نمبر ایک، یہ ضرور حدیث ہے کہ میں گنہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا، صحیح حدیث ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا، یہ جب ہم اہل سنت والجماعت بولتے ہیں تو بریلوی حضراتوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ دونوں کا آج فرق آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ نے مسجد کے باہر دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہے مسجد اہل سنت والجماعت، یہ میں نے کہا تھا کہ لکھوائیے گا۔ آپ ان کی مسجد میں دیکھیے گا الجماعت کے جماعت جہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوگا، نہیں سمجھے بات؟ یہاں لکھا ہوا ہے نا اہل سنت والجماعت، اصل یہی لفظ ہے، اس میں جو ڈنڈی ماری گئی ہے اہل سنت و جماعت، الف لام نہیں لگا ہوتا ہے۔ الجماعت جب بولتے ہیں، بیچ کی بات آ گئی بتا دے رہا ہوں، الجماعت جب بولتے ہیں تو اس سے مراد کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق، ہمارا عمل اس صحابہ کی جماعت کے مطابق۔ لگا دینے سے انگریزی میں جیسے دا لگا دیتے ہیں، دا بوائے اگر آپ بولتے ہیں انگریزی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص لڑکا، اگر آپ بولیں ا بوائے تو اس کا مطلب کوئی بھی لڑکا،
ایسے عربی زبان میں جب الف لام لگا کے بول دیں تو پرٹیکولر جماعت ہے. پرٹیکولر جماعت کون سی جس پر ہم عمل کر بولتے ہیں؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے. آپ دیکھیں اب ایک کامن جملہ بولنے لگے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت. بولتے نہیں بولتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر کیا ہے؟ اگر آپ مسلک صحابہ بولیں، الجماعت بولیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کو یہ جماعت ہے، یہ کامن جماعت کی اتباع ہے. اب اس میں ہزاروں لوگ داخل ہو گئے، ذکر والے داخل ہو گئے تو وہ جھومنے والے سب اس میں داخل ہو گئے، لیکن جب الجماعت بولیں گے تو کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے صحابہ کے. ہو سکتا ہے یہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن یہ اندر کی بات ہے کہ لکھتے ہی نہیں ہیں اہل سنت والجماعت. ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اصل اہل سنت والجماعت ہے وہ بولتا ہی نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں تقریر کرنے والے دیوبندی اپنے آپ کو بول دیں گے، اہل حدیث بول دیں گے، جماعت اسلامی بول دیں گے، تبلیغی بولیں گے، حالانکہ یہ سب اصل میں حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہے. وہ اہل سنت والجماعت بولتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے اس لفظ کو کیا کر دیا؟ کیپچر کر لیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق، ہمارا عمل صحابہ کے عمل کے مطابق. یہی دونوں حضور نے فرمایا بھی تھا. اور یہ لفظ بنایا گیا جب حضور نے فرمایا کہ لوگ مختلف رائے دیں گے، الگ الگ نظریہ رکھیں گے، تو تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ کون صحیح ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، تم دیکھنا کہ تمہارا عمل میرے مطابق اور میرے صحابہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. وہاں سے یہ لفظ نکالا گیا اہل سنت والجماعت. بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شافع الامم ہیں. شافع کہتے ہیں سفارش کرنے والا، ریکمینڈ کرنے والا. امت کی جمع ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے نہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للامت نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے. اس لیے آپ کا لقب جو ہے نا امت کا پلورل ہے، امت کی جمع ہے امم. تمام امتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھید بھاؤ کے سب کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. لیکن 3 چیزیں اس میں ہیں. نمبر 1، جب اجازت ملے گی تب کریں گے. نمبر 2، اجازت ملے گی کس کے لیے کرنا ہے تب کریں گے. اجازت ملے گی کب کرنا ہے. یہ تینوں جملہ جب یاد رکھیں گے تو شافع الامم کا ایگزیکٹ معنی آپ کے سمجھ میں آئے گا. ورنہ یہ جو چکر چلایا گیا دنیا میں، بادشاہوں کو بنایا گیا کہ ہمارا یہ معاملہ آخرت میں بنا دیں، کوئی آخرت میں نہیں بنائے گا. ہم لوگ ہمارے گھر میں تایا بھی عالم ہیں، چاچا بھی عالم ہیں، بھیا بھی عالم ہیں، تو ایسے ہی فیملی بیٹھی ہوئی تھے کہ ایک بھائی کہہ رہا ہے ارے ہم لوگوں کی چنتا کی کیا ضرورت ہے. ہمارے سامنے بول رہا ہے ہم لوگوں کی چنتا کی کیا ضرورت ہے، بھیا عالم ہیں، ابا عالم ہیں، چاچا عالم ہیں. تو مجھے کیا میں نے اس پر پوری گفتگو کی. اندازہ دیکھیے کہ اندر کی بات کیا ہے اس کے، کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن یہ ہمارا وہاں معاملہ کیا کر دیں گے، گرین چینل سے ہم کو نکال دیں گے. جو بڑے بڑے کسٹم کا مال لے کر کے آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسٹم آفیسر کی نگاہ سے بچ جاتے ہیں؟ نہیں، اس کی پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے وہاں کہ ہمارا ایک بندہ وہاں موجود ہے جو ہم کو کیا کر دے گا، وہاں سے نکال دے گا کسٹم سے اور ہم بچ جائیں گے. وہ اس کے بنیاد پر اتنا زبردست قسم کا مال اور چوری کر کے لے کر کے آتا ہے کہ کسٹم آفیسر اپنا بندہ نکال دے گا. اور ہوتا کیا ہے کہ جب کسٹم اتفاق سے اس کی ڈیوٹی نہیں رہی یا وہ وہاں نہیں پہنچ پایا یا فلائٹ لیٹ ہو گئی، بندہ پھنس جاتا ہے. جس امید پر آیا تھا وہ کیا ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا. ایسے ہی ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے لوگ ہیں، ہم چاہے جتنا گناہ کا کسٹم لے کر جا رہے ہیں ہم کو گرین چینل سے پار کرا دیا جائے گا. کوئی گرین چینل سے پار نہیں ہوگا. ایسے پروردگار عالم کی بادشاہت ہوگی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ پروردگار عالم ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا
کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے یہ کہنے کی، یہ نہیں کہ معاف کر دیجیے، یہ کہنے کی نہیں، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیجیے، یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے جائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے جاتے ہی کہ پروردگار عالم حساب شروع کر دیجیے، بلکہ اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ میں گر جائیں گے، عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کتنا لمبا سجدہ کروں گا، مجھے نہیں معلوم ہے، اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے آج کہ میں اس سجدے میں کیا تسبیح پڑھوں گا اور کیا باتیں کروں گا، میرا رب مجھے سکھلائے گا۔ پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے حالت سجدے میں، پھر پروردگار عالم کا جو غصہ ہے وہ کم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اس وقت پروردگار عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، کیا مانگ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا پرابلم ہے، سل مانگیے، اللہ اجازت دے گا، مانگیے تو آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ بندے بہت پریشان ہیں، حساب شروع کر دیجیے، یہ نہیں کہ جنت میں داخل کر دیجیے فلاں نہیں، حساب شروع۔ وہی منظر اتنا خطرناک ہے جو حدیثوں میں منظر کھینچا گیا ہے کہ جس وقت بندہ قبر سے اٹھ کر کے کھڑا ہوگا وہ اتنی خطرناک کیفیت ہوگی، ہر آدمی مادرزاد ننگا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے تو بڑے شرم کی بات ہے، تو بڑے شرم کی بات ہے۔ حضور صاحب فرمایا عائشہ لوگ اتنا پریشان ہوں گے کہ کسی کی طرف کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اپنے میں اتنا ہر آدمی معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا چلتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھیڑ والے اسٹیشن پہ غائب ہو جاتا ہے اور ماں اس کو تلاشتی رہتی، اسے کیا کون گزر رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کو صرف ایک ہی چیز دیکھ رہے میرا بچہ کہاں ہے، اس کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے، اس کا کئی کروڑ گنا ٹینشن قیامت میں ہوگا۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور سب سے پہلے بعض روایت پہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جو ہے وہ کپڑا میسر کرایا جائے گا۔ لہذا یہ جو ہمارا اپنا عقیدہ خود کا گڑھا ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب پار کرا دیں گے، پہلے پیر صاحب خود پار ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ دوسرے کو پار کرا پاتے کہ نہیں۔ ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پیر صاحب ہی پار ہو پائیں گے کہ نہیں پار ہو پائیں گے، نمبر 1۔ دوسرا عقیدہ دوسرے لوگوں کا ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، مولانا ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، یہ پار کرا دیں گے، پہلے یہ پار ہوں گے پھر تمہارے بارے میں سوچا جائے گا۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں کہ ہم تو آپ کی امت میں ہیں، لہذا ہماری گاڑی پار ہو جائے گی۔ اس کا ہمارا اپنا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے، ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کو کم سے کم ایک دو باتیں پالیسی کے طور پر فکس کر لینا چاہیے کہ دین سمجھنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور صحابہ کی زندگی سے۔ جب تک یہ بات آپ نہیں طے کریں گے تب تک اس دنیا میں اب اتنا خلفشار ہو چکا ہے، اتنا خلفشار ہو چکا ہے، اتنا کرپشن ہو چکا ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ صحیح پتہ لگانا کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کا بس ایک ہی آئیڈیا ہے کہ جب ثواب کی نیت سے نمبر 1، عبادت کے طریقے پر نمبر 2 اور عقیدہ، جب یہ باتیں آپ کریں تو اس وقت اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اس میں ہمارے اللہ کا کیا فرمان ہے، ہمارے رسول کا کیا فرمان ہے اور صحابہ کا عمل کیا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ملیں تب تک دیکھنے میں کوئی کتنا بھی کام اچھا ہو، کوئی کام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہر کام اچھے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت رسول اکرم سے جڑی ہے، اس لیے وہ اچھا ہو گیا ہے۔ ادروائز ذاتی طور پر کوئی کام اچھا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا یا اس کو کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔
نہیں کیا، نہیں بتایا، نہ وہ عبادت ہے نہ وہ اچھا کام ہے۔ اچھا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل، کیونکہ ایک جملے میں بات کہہ کر اپنی بات کر، حضور سے اچھائی مس نہیں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی مس نہیں ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں تب گاڑی پار ہوگی، ورنہ یہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کس کی بادشاہت ہے آج، کسی کو سن جیسے خوفناک قسم کی بلی ہوتی ہے تو چوہا کس طریقے سے دبک کے بیٹھ جاتا ہے، چاہتا ہے میں نظر نہیں آؤں، بلی کی نگاہ میں نہیں آؤں، اس سے بھی خطرناک پوزیشن انسانوں کی ہوگی۔ انبیاء گھبرائے ہوئے ہوں گے، لہٰذا عقیدے کو صحیح رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جیسے اس دنیا میں ہے ایسے وہاں بھی ہے، اس کو ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم زندگی میں صحیح راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔